ٹھیک ہے، چودھری نے ان کے لیے ایک اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالوں والا تکیہ بھی، تکیہ سرہانے کو کہا جاتا ہے، اور جھالر اس پر لگی ہوئی تھی، لیس نما جھالر وہ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، جس کے غلاف پر، غلاف اس کے کور کو کہا جاتا ہے، جو اس کا کور ہوتا ہے اس کو غلاف کہا جاتا ہے۔ 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی، یعنی ہاتھ سے کڑھائی ہوتی تھی پرانے دور میں، آج بھی ہوتی ہے یقیناً، تو وہ 12 سنگے کی تصویر اس تکیے کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، آپ جو تکیہ استعمال کرتے ہیں اس میں لچک ہوتی ہے، یعنی اس کو موڑے تو مڑ سکتا ہے، لیکن ماسٹر صاحب کے لیے جو تکیہ لایا گیا وہ اس میں لچک نہیں تھی، وہ بالکل سخت قسم کا تھا، یعنی اس کو موڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، یعنی وہ سر کے نیچے رکھنے میں کچھ مشکل محسوس کی انہوں نے، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر میں ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک میں کیا ہی کیا ہوگا؟ بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا، خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ خانہ خدا اللہ کا گھر۔ میں نے کہا بھائی اب یہ جملہ بڑا زبردست ہے، سمجھنے کی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجدوں کے غسل خانوں میں ہی نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، یعنی بندے اعتراض کرتے ہیں لیکن اللہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دور قدیم میں، پرانے دور میں ہمارے فیصلے مسجدوں میں ہوتے تھے، ہماری عدالتوں مسجدوں میں لگتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے بچوں کو مکمل تعلیم مسجدوں میں دی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کا بچپن مسجد سے تربیت لے کے جو باہر نکلتا تھا بچہ، وہ پھر ایک معاشرے کا اقبال یا قائد یا سر سید بنتا تھا، یا محمد علی جوہر بنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسجد اس وقت معاشرے میں مرکزیت کی حیثیت رکھتی تھی ہر حوالے سے۔ تو اس وجہ سے آج تو ہم اعتراض کرتے ہیں بہت سی باتوں پر، لیکن مصنف نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی بناتے ہیں، جی وہ خانے بہت کم بناتے ہیں۔ خانے سے مراد یہی، یہ مہمان خانہ ہے، یہ غسل خانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مثلا کوئی اور خانہ جس کو کہتے ہو مثلا، تو یہ علیحدہ علیحدہ کمرے نہیں بنائے جاتے، وہ انہی چھوٹے چھوٹے کمروں میں گزارا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے تو خیر نہیں ہوتے شہر کے کمروں کی طرح، شہر کے شاید 2 کمرے بنا لیں، تو دیہات والے ایسا 1 کمرہ تقریباً بناتے ہوں گے کم و بیش۔ تو بہرحال وہ علیحدہ ہر چیز کے لیے علیحدہ کمرہ نہیں بناتے۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس زندگی سے بچائے، ابا جان اچھا ہوا فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں میں سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ کس قدر اس بات سے نفرت کی جا رہی ہے کہ جی مسجد میں نہانا اور مویشیوں میں سونا تو اللہ رحم کرے کہ ننگو آگ سمجھا جاتا ہے، بری بات سمجھی جاتی ہے، لیکن بیٹا مویشی اللہ کے کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہماری خدمت کے لیے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے۔ اور اگر یہ مثلا یہ جو مویشی ہیں، اگر ان کو اپنی لائف سے نکال لیجئے تو پھر مت کہا کرے ہمیں خالص دودھ نہیں ملتا۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، یہ جو بھی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ میں مویشیوں میں سوتا یا مثلا مسجد میں نہاتا، یہ ایک this is the part of لائف سٹائل، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ لوگ تو اس بات کو خیر بہت اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اگرچہ تنگ نظری سمجھے اس بات کی کہ مویشیوں میں سونا شاید ایک اچھا کام نہیں بلکہ اچھا کام ہے۔ چونکہ دیکھیے ہمارا دین
جتنے کا جتنا ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. اور میرے نبی کا بھی یہ یعنی کام تھا کہ آپ بھی جانور پالتے تھے، خاص کر بکریاں پالتے تھے، اور پھر جو ہے ان کو چارہ بھی ڈالتے تھے، سوتے بھی تھے، سارا کچھ. تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا. مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے. ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے، کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا. ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو سکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا. نہیں بیٹا، سکول تو اسی منہ سے گیا اور شہری لڑکوں نے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا، مگن مصروف رہا. چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا ہی رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا. وہ کالج بھی گیا، ان کے پاس اتنے پیسے تھے، پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی. مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا بھی ہوتا ہے، کچھ پہننا بھی ہوتا ہے. کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا اور کیا وہ تہمت پہنتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا. گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا. پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا. پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے. کیا وہ آپ کے محتاط کام کرتا ہے؟ محتاط تو نہیں مگر جانتا ہوں. محتاط یعنی زیر انڈر کام کرنا، زیر کام کرنا نیچے. تو ابا جان بلائیے نا اسے کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے. وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے. سچ؟ بالکل سچ. تو آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. یہ کہہ کہ میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے. سلیم ایک لمحے کے لیے حیران کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا. ابا جان آپ؟ سلیم اور البخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں. دونوں کی آنکھوں میں دیہاتی کی محبت کے لیے چمک تھی. ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی معیوب نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ آپ کا سبق رہا اور اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو کرا دی ہے. اب اس کی ریڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال اس حوالے سے ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آخری فکرے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے معیوب. معیوب کا مطلب ہوتا ہے عیب دار. عیب جس میں عیب پایا جائے اس کو معیوب کہتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا